السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ میرا نام حلیمہ سلمان ہے اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے مسنون دعا جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے، جب وہ پریشان ہوتے، انگزائٹی میں ہوتے تو وہ جو دعا پڑھتے تھے وہ دعا ہم نے پڑھی اور سیکھی۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل میں جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم 5 وظائف ڈسکس کریں گے جو ہمارے نبی کے معمول میں تھے، جن کو پڑھنے سے آپ دنیا و آسمان میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مالی مشکلات یا کوئی بھی آسمانی پریشانی، زمینی پریشانی، ان سب سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ کم سے کم یہ 5 وظائف آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ بہت ہی پاورفل وظیفے ہیں۔ لیٹس موو ٹوورڈ دیم۔ پہلا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ اس کو صبح، 10 مرتبہ شام میں اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اس کو 10 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور دن رات میں جتنی بھی خطرناک چیزیں ہیں اور شیطان کے خلاف قلعہ ہو جائیں گی یہ الفاظ۔ اور دوسرا وظیفہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو شخص 3 مرتبہ یہ صبح اور 3 مرتبہ یہ شام میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے، وہ زمینی یا آسمانی کسی بھی ناگہانی آفت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ حدیث ایک تبع تابعی کو بیان کی، تو جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو ان صحابی نے بہت غور سے حضرت ابان بن عثمان کو دیکھا، کیونکہ ان کے جسم پہ فالج کا اٹیک تھا اور ایک راشا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے تو یہ وظیفہ بتا رہے ہیں، خود اتنی بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، فالج کی مصیبت، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ تو حضرت ابان بن عثمان نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے اپنے باپ عثمان پہ جھوٹ نہیں باندھا۔ جس دن مجھے یہ فالج کا اٹیک ہوا، میں اس دن یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، اس لیے تم مجھ پہ یہ ناگہانی آفت دیکھ رہے ہو۔ یعنی توکل چیک کریں کہ ان کو اس چیز کا یقین تھا، توکل تھا یہ کہ میں آج یہ وظیفہ پڑھنا بھول گیا ہوں، اس لیے مجھ پہ یہ اٹیک ہوا ہے فالج کا۔ تو یہ ہوتا ہے یقین، کہ یقین ہوگا، توکل ہوگا اللہ پہ تو وظیفہ رنگ لائے گا، ادروائز وظیفہ بھی کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ تیسرا وظیفہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات یعنی کہ 3 پناہ دینے والی صورتیں، 3 تعویذ، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، یہ کوئی پڑھ لے تو یہ شیطان اور جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے۔ یہ 3 تعویذ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور بخاری شریف میں 5017 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ رات کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اور جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے جہاں تک ہاتھ جاتا۔ تو یہ بہترین تعویذ ہے ہر شر سے حفاظت کے لیے۔ چوتھا وظیفہ ہے آیت الکرسی کا وظیفہ، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈورس کیا کہ جب شیطان حضرت ابو ہریرہ کے پاس انسانی شکل میں آیا، بہت ڈیٹیل حدیث ہے جس کے اینڈ پہ اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، کہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو تو پوری رات اللہ کی طرف سے تم پہ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو یہ وظیفہ اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اور اپنی جان چھڑائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ہریرہ، وہ ہے تو جھوٹا تھا، وہ شیطان تھا انسانی شکل میں، تجھے پتہ نہیں چلا، لیکن بات اس نے سچی کی ہے۔ تو اس وظیفے کو آپ نے رات کو پڑھنا ہے، آیت الکرسی اگر آپ نے رات کو پڑھنا ہے تو صبح تک آپ کی حفاظت ہوگی، اور اگر آپ فجر کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، لیکن نماز ضروری ہے، خالی آیت الکرسی سے جنت میں نہیں جا سکتے، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ 5واں اور آخری وظیفہ سن لیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو رات کے وقت بچھو کاٹ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رات کو یہ پڑھ لیتے اعوذ باللہ کلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی،
تو تجھے کبھی بھی بچھو کا ڈنگ اثر نہ کرتا۔ تو 3 مرتبہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ صبح میں پڑھنی ہے، تو امپلائڈ ہے پورے دن کی آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ، اور 3 مرتبہ رات میں پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ رات کو ہر چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے اور اسے آگے لوگوں تک پہنچائے، صدقہ جاریہ کو لوگوں تک پہنچائے، تاکہ جتنے بھی لوگ پریشانی سے گزر رہے ہیں، مالی مشکلات سے، ذہنی انزائٹی سے، جتنی بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں لوگ، وہ سب مستفید ہو سکیں اور اللہ کے ذکر کے تھرو اپنی پریشانیوں کو حل تلاش کر سکیں۔ بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا۔